ٹھیک ہے نا. اب اگر اس کی ذات کی جتنی بڑھائی ہے، جتنے اس کے پاس خزانے ہیں، آپ اس میں سے مانگیں گے اور اس میں سے کوئی ایک ہلکا سا قطرہ بھی آپ کو مل جائے گا تو آپ کے لیے وہ پوری زندگی لیے کافی ہو جائے گا. تو ایک تو یہ چیز کہ اپنا ایمان و توکل مضبوط رکھا کریں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، اور اپنی نیت جو ہے وہ نیک رکھا کریں کہ آپ جو چیز کر رہے ہیں وہ اچھائی کے لیے کر رہے ہیں، بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، اور اس میں کوشش یہ کیا کریں کہ آپ اپنے نصیب کے ساتھ نا لوگوں کا نصیب اٹیچ کریں. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسٹرالوجر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں. اگر میں روحانیت کی بات کروں تو بہت زبردست ہمیں اسپرچولی طور پر گائیڈ بھی کرتے ہیں. ناظرین، آج کا جو موضوع ہے، ہمیشہ سے ہم ان کے پاس جب حاضر ہوتے ہیں ایک بڑا اچھی ایک وائب آ رہی ہوتی ہے، اور آج ہم ان سے جس چیز پر بات کریں گے، بہت سے کچھ لوگ تھے، میں ان کے کمنٹس پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا ہوا تھا ہمیں کہ جی سر سے پوچھیں کہ جی انعامی رقم یا انعام کیسے نکلے، چھپڑ پھاڑ کے پیسہ شارٹ ٹرم میں کیسے آ جائے. بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ سر پلیز بتائیں، گائیڈ کریں. نیچے کمنٹس آتے ہیں تو میں نے کہا سر بیٹھے ہوئے ہیں تو سر سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس میں وظائف سے بیسیکلی معجزات والا یہ چینل ہے، لیکن میں چاہوں گا اس میں کوئی پڑھنے کے لیے ایسا کلام ان سے پوچھیں جس سے آپ کے جلدی سے جلدی جو رقم ہے، جو اس میں آپ اگر لاٹری ہے یا فیمیلز کمیٹیاں ڈالتی ہیں کہ جی پہلے میری نکلیں، میرے مسئلے حل ہو جائیں، تو وہ کیا ٹرک ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ اللہ کے کرم فلک، بالکل خیریت سے. اور یہ وہ ٹاپک ہے جس کے بارے میں نا لوگ بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، کیونکہ چاہے لاٹری سکیم ہو، چاہے کوئی جیک پاٹ کا لگنا ہو، پرائز بانڈز ہوں، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سرکاری بھی ہوتی ہیں، غیر سرکاری بھی ہوتی ہیں. کمیٹی سسٹم بھی ہوتا ہے کہ شروع میں پرچیاں ڈل جاتی ہیں کہ کون سی کمیٹی کس کو مل رہی ہے، اور اس میں انسان کو نا پھر ایک آس امید ہوتی ہے کہ ہمیں ایک بلک اماؤنٹ میں فوراً سے کچھ مل جائے. اور اسپیشلی پرائز بانڈز کا نکل آنا جو ہے وہ تو ایک بہت ہی خوش بختی کا سبب ہوتا ہے. اور اس میں آپ کو پروگرام کے آغاز سے نا سب سے پہلے ایک کوٹ میں آپ کو کرنا چاہوں گا امام علی رضا علیہ السلام کا. امام علی رضا علیہ السلام جن کا ایران کے شہر مشہد میں جو ہے روزہ اقدس بھی ہے، مولا کا قول ہے کہ کوئی بھی آپ ایسی خواہش رکھ رہے ہیں یا کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کی کفالت کے لیے یا آپ اپنی فیملی کی نیک شرعی جائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کو اپنی محنت سے زیادہ مل جائے اور اس میں آپ کسی کا کوئی حق بھی نہ ماریں، تو یہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں الفاظ تھوڑے بہت چینج ہو سکتے ہیں، لیکن مولا کا جو قول ہے وہ اسی طور پہ کہ آپ اضافی کچھ ایسی خواہش رکھ رہے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کی کفالت اور ان کی خواہشات شرعی طور پہ اچھی پوری کر دیں، ان کی تربیت اچھی کر دیں، تو یہ ایک جہاد کے برابر درجہ ہے اس کا کہ آپ کسی کا حق نہیں مار رہے، آپ کوئی حرام نہیں کما رہے، اور آپ حلال کما رہے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کے نصیب میں ایک دم سے کوئی انعام لکھ دیا، تو اس میں آپ کسی کے حق کو تو نہیں مار رہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک انعام دے رہا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پازیٹیو چیز ہے. سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر دینا چاہیے. اب اس میں ہم لوگ آ جاتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کھیل رہے ہوتے ہیں، پرچی سسٹم کھیل رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کیونکہ ہماری فیلڈ ایسی ہے، اور پھر ہماری آتی ہے البرونی تقویم، پھر زنجانی جنتری میں بھی کچھ اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ آپ یہ وظائف پڑھیں، یہ کریں، تو لوگ اس بارے میں بھی بڑا کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم انہیں خود منع کرتے ہیں کہ آپ اس طرف نہ جائیں. آپ سمپلی جو پرائز بانڈز ہیں گورنمنٹ کے آپ نے لے کے رکھنے وہ رکھیں تاکہ آپ کو نقصان بھی نہ ہو، اور ساتھ میں آپ اپنے چارٹس کے مطابق یہ چیز پڑھنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم کر دے گا. اب اسی میں ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس اس میں نا 2 سے 3 طرح کی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، جس میں اللہ تعالیٰ خود جو ہے غنی ہے، اللہ کے ناموں میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک میں ایک نام ہے یا غنی ہو، یعنی کہ بے شمار دولتوں والا، خزانوں والا، اور اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو ہمیں پھر مانگنا بھی اس کی ذات کی بڑائی کے مطابق چاہیے. ٹھیک ہے نا، اب اگر اس کی ذات کی جتنی بڑائی ہے، جتنے اس کے پاس خزانے ہیں، آپ اس میں سے مانگیں گے اور اس میں سے کوئی ایک ہلکا سا قطرہ بھی آپ کو مل جائے گا تو آپ کے لیے وہ پوری زندگی لیے کافی ہو جائے گا. بالکل سر. تو ایک تو یہ چیز کہ اپنا ایمان و توکل مضبوط رکھا کریں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، اور اپنی نیت جو ہے وہ نیک رکھا کریں کہ آپ جو چیز کر رہے ہیں وہ اچھائی کے لیے کر رہے ہیں، بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، اور اس میں کوشش یہ کیا کریں کہ آپ اپنے نصیب کے ساتھ نا لوگوں کا نصیب اٹیچ کریں. اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کئی دفعہ جو میرے پاس آتے ہیں جو کہ پوچھتے ہیں جی ہمارا بزنس نہیں چل رہا، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، ہم یہ خرچہ پورا نہیں کر پا رہے. تو کچھ لوگوں کے نا ذائچے اٹ سیلف بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، آپ اپنے خرچے بڑھا دیں، آپ اپنے اوپر ذمہ داریاں بڑھا دیں. لیکن اب آپ اگر کسی بچے کی اسکولنگ کی فیس اپنے ذمہ لے لیں گے، اس بچے کے والد کے نصیب میں وہ چیز نہیں ہے کہ وہ پوری کر پائے، لیکن آپ کے نصیب میں وہ چیز ہے،
اگر آپ اس کی ذمہ داری لے لیں گے تو اس بچے کا جو نصیب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اٹیچ کر دے گا. اچھا. آپ کو اس کے نصیب سے اتنا دے گا کہ آپ اس کو بھی دے دیں گے اور آپ خود بھی استعمال کر لیں گے. اگر آپ دوسروں کے نصیب کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا شروع کر دیں, جیسے کہ آپ کسی کی گھر کی کوئی گروسری ہے, اگر وہ 5-10 ہزار 15 ہزار میں آتی ہے تو آپ پورے مہینے میں اس کو ایک فکس اماؤنٹ کر لیں کہ اتنا میں آپ کو دیا کروں گا. اس گھر میں جتنے رزق کھانے والے لوگ ہوں گے ان سب کا نصیب آپ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. آپ جو ہے وہ آپ کی لائبلٹی بن گئے. اب ان میں سے کوئی ایک ایسا شخص ضرور ہوگا کہ جس کے نصیب سے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا, آپ کو دے گا, آپ ان کو بھی دیں گے, اور آپ کو اٹ سیلف اور زیادہ بڑھاوا ملے گا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے آپ کا توکل بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. ہم لوگ اس میں یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا بجٹ پلان کرتے ہیں, جو کہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, کہ بجٹ پلان کر کے چلتے ہیں کہ ہم نے مہینے میں اتنا خرچ کرنا ہے اور ہماری اتنی انکم ہے اور اتنی انکم کے مطابق ہم نے ایکسپینسز کرنا ہے. تو بجٹ پلان آپ ضرور کریں, بہت اچھی بات ہے, اپنی جو آمدن ہے اس کے مطابق, لیکن اس میں توکل اپنا اسٹرانگ رکھیں اللہ کے اوپر. سب سے مین پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انعام بھی دے دے تو آپ کا توکل مضبوط ہونا چاہیے, آپ کا رب اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور آپ کا سجدہ جو ہے اس میں آپ نے دعائیں مانگنی ہے. کیونکہ ہم لوگوں نے ایک چیز یہ فکس کر لی ہے کہ ہم اس ٹائم کے اوپر اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جس ٹائم کے اوپر ہم اللہ سے الوداع لے کے باہر نکل آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہو جائے گا کچھ لوگوں کے لیے, میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں. کہ فار ایگزامپل آپ میرے پاس آئے, ٹھیک ہے نا, آپ یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے, آپ نے جو باتیں کرنی تھی آپ نے اپنی دل کی باتیں کر لی, میری بھی سن لی, لیکن آپ کو جو مجھ سے چاہیے وہ آپ مجھ سے نہیں مانگ رہے. اب آپ دروازے سے باہر نکل جائیں گے اور وہاں کھڑے ہو کے آپ آواز لگائیں کہ وہ مجھے دے دیں, تو میں تو آپ کی آواز نہیں سن پاؤں گا کیونکہ آپ نکل گئے. نو ڈاؤٹ اللہ آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے باہر کوئی میرا دوسرا شخص سن لے, وہ مجھے پیغام بھجوائے, آپ کو وہ چیز ملنے میں تھوڑا ٹائم لگ جائے, ٹھیک ہے نا. آپ کو جو چیز فوراً مل سکتی تھی وہ آپ کو تھوڑا وقت مل جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی سسٹم یہی ہے کہ آپ جو نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں نا, اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن 1 to 1 بلڈ اپ ہو جاتا ہے. کہ آپ جس ٹائم میں نماز پڑھ رہے ہیں, اس نماز کی جو صحیح پڑھنے کی جو معراج ہے نا, جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ خشوع نہیں ہوتا نماز میں نا, ہمیں وہ خشوع چاہیے کہ ہمارا لنک جو ہے وہ اللہ کے ساتھ رہے اور ہمارے خیالات ادھر ادھر نہ جائیں, کیونکہ نماز میں سب سے زیادہ ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں. اور اس کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ نماز میں جو ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں نا, وہ شیطان آپ سے اپنا حصہ لے رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ چیز بھی اس میں آتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا خشوع بڑھائیں تو اس میں سب سے بہتر چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ حالت نماز میں کھڑے ہیں تو آپ اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ چیز نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اس حالت میں ضرور کھڑے ہوں کہ اللہ آپ کو ڈائریکٹلی اس ٹائم کے اوپر آپ کی طرف مخاطب ہے کہ یہ میرا بندہ میرے لیے کھڑا ہوا ہے, دعا مانگ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, اور اس ٹائم کے اوپر یہ بندہ جو میرے سے مانگ رہا ہے میں اس کو ڈائریکٹلی سن رہا ہوں, اس کے درمیان میں کوئی اور چیز نہیں ہے, نہ ہی آپ کا کوئی میسنجر ہے, نہ ہی کوئی اور فرشتہ ہے, 1 to 1 آپ کا ربط اللہ سے جڑا ہوا ہے. تو آپ اس ٹائم کے اوپر جو مانگیں گے نا نماز کے دوران, ہمارے پاس دوران نماز 7 جگہ ایسے ہوتی ہیں جن میں ہم مانگ سکتے ہیں. یہ چیز جو ہے آپ کو کوئی شاید مولوی کم بتائیں یا کوئی عالم دین تو لازمی بتا دے گا کہ ہمارے پاس 7 مقام ایسے ہوتے ہیں جو کہ نماز میں ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں. حالانکہ بچپن سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے رکوع میں جانا یہ پڑھنا ہے, سجدہ میں جانا یہ پڑھنا ہے, اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں پڑھنا, ہاں, ورنہ آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی. حالانکہ آپ کی یہ چیز نہیں ہوتی. ہمارے پاس اس طرح کے 7 مقامات ہوتے ہیں کہ جس میں ہم اللہ سے نماز کے ٹائم پہ مانگ سکتے ہیں دعا, اور اس میں جو اس کی تسبیح ہے وہ مکمل کریں, اور اس کے بعد جو آپ کی خواہش ہے مانگنے کی وہ آپ ظاہر کریں. اس میں رکوع کے وقت جب آپ رکوع میں جاتے ہیں رکوع کی تسبیح مکمل کریں اور حالت رکوع میں آپ مانگ لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہہ رہے ہیں کہ رکوع کرنے والوں سے رکوع کرو, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ سب سے معراج جو ہوتی ہے نا نماز کی وہ ہوتی ہے سجدہ. سجدے میں جب آپ کی پیشانی لگی ہوئی ہے اس ٹائم پہ آپ سجدے کے لیے جو تسبیح ہے وہ تسبیحات پڑھیں, اور اس کے بعد آپ کی جو حاجت ہے خواہش ہے وہ حالت سجدے میں مانگ لیں, ٹھیک ہے نا. تو حالت سجدہ میں مانگیں گے تو آپ اگر 2 رکعت نماز پڑھ لیں, آپ 4 دفعہ سجدے کریں گے, 4 مقامات وہ ہو جائیں گے, 2 دفعہ رکوع کریں گے, 6 مقامات وہ ہو جائیں گے. تو اسی طرح ہر نماز میں یہ اوقات ہوتے ہیں, صرف آپ کو صحیح ٹائم پہ مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس ٹائم مائنڈ میں یہ رکھیں کہ میرا یہ ایک کام ہے, اللہ میاں کر دو. اب وہ شرعی طور پہ نیک ہونا چاہیے, وہ جو ہے ہماری یوتھ والا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے کہ راتوں دار ایسی مشہور ہو جائے ٹک ٹاک پہ, وہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں,
दूसरा, अब रही बात प्राइज बॉन्ड्स के ऊपर। प्राइज बॉन्ड्स के लिए ना दो तरह के वज़ाइफ हैं। पहली चीज़ ये है कि आपने कोई प्राइज बॉन्ड्स लेकर रखे हुए और या आप चाहते हैं कि आपकी कोई कमेटी निकले, आपको जल्द कोई गैब से कुछ मिल जाए, तो उसके लिए अल्लाह ताला का इसमें मुबारक है या गनी। इसको आपने पढ़ना थोड़ा इस तरीके से है, चेंज करके आपने इसको पढ़ना है या गनियो, अल्लाह को मुखातिब करते हुए कि या गनियो मिन कुल्ले या गनी, ठीक कि अल्लाह ताला तो खुद गनी है, मुझे भी गनी कर दे। गनी कर दे। इसको आपने 313 मरतबा या एक तस्बीह 100 दाने की पढ़नी है, अव्वल आखिर 11 दफ़ा किसी भी दुरूद शरीफ के साथ उसके दरमियान में रुक के अपने लिए दुआ करनी है। ठीक है, तस्बीह जो पढ़ रहे हैं उसके दरमियान में रुके, दुआ करें, फिर तस्बीह मुकम्मल कर लें। ठीक एक तो ये अमल है जो सिंपली आपने अल्लाह के इसमें मुबारक से उसको मुखातिब करके अपने लिए करना है। ये आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है, कोई कैद नहीं है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, जो एक छोटी सी दुआ होती है, इबारत होती है, जो कि आप रोज़ रात को सोने से पहले एक तस्बीह पढ़ सकते हैं और या इसको पढ़ते पढ़ते भी सो सकते हैं। इसमें होता ये है कि अगर आप ये चीज़ पढ़ के सो रहे हैं तो आपको ख्वाब कुछ इस तरह के आने शुरू होते हैं, ख्वाब में कुछ इंडिकेशंस ऐसी आनी शुरू होती हैं कि आप उनसे रिलेटेड को प्राइज बॉन्ड्स लेकर रख लें या उन इंडिकेशंस को फॉलो करना शुरू कर दें, तो अल्लाह ताला आपको गैब से माली तौर पे मदद देगा। अब वो इबारत जो है वो मैं आपको सेंड भी करूँगा ताकि आप उसको स्क्रीन पे चला दें, उसकी अराब, उसको पढ़ने का तलफ़ुज़ जो है वो सही रहे। तो ये एक छोटी सी इबारत होती है, या अलीमु अल्लिमनी या खबीर अखबरनी या वहाबु हबली मिन इसरार दुनिया वल आखिरा। तो ये एक छोटी सी तस्बीह है जो कि आप रात को सोते सोते पढ़ते सो जाएं और या उसको एक तस्बीह पढ़ के बाद में आप सो जाएं दुआ करके। तो आपको दौरान ख्वाब या तो कुछ ऐसी इंडिकेशंस आएंगी या आपको कोई ऐसे इशारे मिलेंगे कि आप उन चीज़ों पे चले। जैसे समटाइम्स होते हैं, लोग कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने कौन सा बिजनेस करना है, कौन सी लाइन में जाना है, कौन सी जॉब करनी है। ये इस्तिखारा समझ लें, एक मतलब आप इस तरह का एक दुआ समझ लें इस्तिखारे की, कि आप इसको पढ़ते पढ़ते सो जाएं तो अल्लाह ताला आपको कुछ इस तरह के ख्वाब में इशारे देगा कि आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको इज्जत, रुतबा, दौलत जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये दो छोटे से पुरानी अमाल। आउटस्टैंडिंग टॉपिक सर, बहुत ज़बरदस्त। नाजरीन, देखा सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब बहुत ज़बरदस्त और बाकमाल आपको चीज़ें बताते हैं। तो टॉपिक कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।